نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم اجرنا من النار اللهم ادخلنا في جنة الفردوس بغير الحساب آمین ثم آمین۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو بیان ہے بہت اہم اور سبق آموز ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذرا توجہ سے اور پورا سنیے گا۔ پہلے ہم ایک حدیث سماعت کر لیتے ہیں، پھر اس بیان کی طرف آتے ہیں۔ 7162 نمبر ہے حدیث کا، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7162 مسلم شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر ظالم، تکبر کرنے والے اور طاقتور لوگ ہوں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوزخ سے کہ تو میرا عذاب ہے، جسے میں عذاب دینا چاہوں اسے تیرے اندر ڈال دوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں پسند کروں رحمت کروں جس پہ اسے میں تجھ میں ڈال دوں گا، لیکن میں دونوں کو لازمی بھروں گا۔ یہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ تو جب انسان مر کے اٹھے گا اور حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا تو اس کو بہت حسرت، بہت افسوس ہوگا اس وقت، جب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جس کو وہ دنیا میں جھٹلایا کرتا تھا۔ تو قرآن پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے مختلف آیات میں۔ تو آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ انسان جب اٹھے گا، حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا، اس کو کس قدر پچھتاوا ہوگا، کس قدر افسوس ہوگا، کس قدر حسرت ہوگی اس کو، اور کس قدر دکھ ہوگا اس کو اپنی اس زندگی کا جو تھوڑی سی اس نے غفلت میں گزار دی تھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبا سورت کی آیت نمبر 40 میں، انسان پہلی یہ حسرت کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اور سورہ الفجر آیت نمبر 24، اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے سورہ الفجر کی آیت نمبر 24۔ انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ جمع کیا ہوتا، کچھ نیکی کی ہوتی، کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا، لیکن اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 25، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، اے کاش موت ہی تمام قصہ ختم کر دیتی۔ یہ انسان کو اس دن حسرت ہوگی، وہ پچھتائے گا اس دن کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی دنیا کی مجھے ملی تھی، میں نے آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہی نہیں، میں نے غفلت میں گزار دی، یہی سوچا کہ شاید یہی سب کچھ ہے اس دنیا میں ہی ہے، آخرت کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس دن وہ کہے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا کیا حساب کتاب ہے، ہر موت ہی میرا تمام قصہ تمام کر دیتی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 28 ہے کہ جو ہم فضول قسم کے دوست بنا لیتے ہیں یا اللہ کے شریک کر لیتے ہیں، اس انسان کہے کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 ہے، انسان کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ اپنایا ہوتا، جس رستے کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، کاش میں اس رستے پہ چلا ہوتا۔ النساء سورت نمبر آیت نمبر 73، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا، ان کی شریعت پہ عمل کرتا تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ وہ پچھتاوے ہیں جو اس دن انسان کو ہوں گے۔
کہف سورت نمبر آیت نمبر 42 ہے سورہ الکہف کی، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، شرک کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سورہ الانعام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 27، سب سے بڑا اس کو جو حسرت اور افسوس ہوگا اور وہ خواہش کرے گا، توجہ سے ذرا سنیے گا، اے کاش ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں، یعنی کسی طرح میں دنیا میں واپس چلا جاؤں تو میں اپنے رب کی نشانیوں کو کبھی نہیں جٹلاؤں گا۔ جو وقت میں غفلت میں گزارتا تھا، اذان سن کے بھی مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ جو میں فضولیات میں وقت گزارتا تھا، اب میں وقت اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ کاش مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف کاش ہی رہے گا، یہ حسرت ہی رہے گی، افسوس ہی رہے گا۔ ایسا افسوس، ایسی حسرت جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب یہ ساری کاش وہ کر لے گا، ساری حسرتیں وہ کر لے گا، وہ افسوس کر لے گا، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وقت ہے دنیا میں کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع کر لیں۔ اب یہ وقت ہے۔ اس دن جب نامہ مال دیا جائے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا، اپنے دوستوں کو دکھائے گا، اپنے رشتہ داروں کو دکھائے گا، لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو پڑھو میرا نامہ مال، میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پوچھیں گے تو کس طرح کامیاب ہو گیا؟ تو کہے گا کہ مجھے پتا تھا، دنیا میں مجھے پتا تھا کہ میرا ایک حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے، تو میں دنیا میں اس کی تیاری میں لگا رہا۔ یعنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری، اور آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو ناکام ہوگا، جس کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑی حسرت سے، بڑے افسوس سے کہے گا کاش مجھے میرا نامہ مال دیا ہی نہ جاتا، موت ہی میرا قصہ تمام کر دیتی۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سورہ الحاقہ آیت نمبر 30، کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اسے پکڑو، توک ڈالو اور پھر آگ میں پھینک دو۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں سورہ الحاقہ آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے پکڑو، اسے توک ڈالو اور اسے آگ میں ڈال دو، اور پھر ایسی زنجیر سے باندھ دو جو 70 ہاتھ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر وعذاب جہنم وعذاب النار۔ یہ جو قرآن پاک کی میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ بہت عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اس وقت انسان اتنا پچھتائے گا اپنی اس غفلت والی زندگی پہ کہ کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، میں نے کوئی نیکی کر لی ہوتی۔ اگر مجھے کوئی نیکی کی دعوت دیتا تھا، میں اس کی دعوت ہی قبول کر لیتا۔ مؤذن 5 دفعہ مجھے پکارتا تھا کہ آجو بھلائی کی طرف، آجو نماز کی طرف، لیکن اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا، اور آج پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ میں ویسے نہیں ڈالا جائے گا، زنجیروں سے باندھ کے، جو 70 ہاتھ سے بھی زیادہ لمبی زنجیریں ہوں گی، اس سے باندھ کے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، جو یہاں زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ایسا پچھتاوا لگ جائے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، خدا را قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، احادیث کی کتب اپنے گھر میں لا کے رکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ سننے سے کبھی دل نازک نہیں ہوتے، سننے سے خدا کا خوف دل میں نہیں آتا جب تک آپ خود مطالعہ نہ کریں۔
یہ میں آپ کو اپنی آزمائی ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ خود مطالعہ نہ کریں آپ کے دل کی سختیاں وہ ختم نہیں ہو سکتی، دل نرم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جب تک ہم خود قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ نہ کریں، احادیث کا مطالعہ نہ کریں۔ اگر کر نہیں سکتے تو کم از کم سن ہی لیں، یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ورنہ پھر ہم بھی کہیں گے کاش میں نے ایسا کچھ کر لیا ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے سب سننے والوں سے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کو آخرت کی تیاری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نئے سننے والے ہیں وہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اعتماد کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ اس چینل پہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اختلافی بات، کسی مسلک کے خلاف بات، کسی شخصیت کے خلاف بات، کوئی قصے کہانیاں، کوئی لطیفے بازی، اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث پاک اور قرآن پاک کی کو آیت صرف یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی جو تھوڑی سی ملی ہے اس کو آخرت کی تیاری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آخرت کی جو زندگی ہماری ہمیشہ والی ہے وہ کامیاب ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔